اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام ہے کیجئے سوال۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کیجئے سوال پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور جوابات کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور جی ناظرین، بغیر کسی ٹائم آپ کا مزید لینے کے ہم آپ کی اسکرین پر ٹیلی فون نمبرز لگائیں گے اور آپ کے سوالات ہم آغاز میں کوشش ہوگی جتنے جلدی آپ سوالات کر لیں، 8-10 سوالات اکٹھے کر کے اس کے بعد پھر اکٹھے جوابات کی طرف بڑھیں گے اور پھر بائی سیشن انشاءاللہ 2 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں ان کے بالکل اور صحیح جامع طور پہ علامہ صاحب سے جوابات بھی حاصل کریں۔ تو جتنی دیر میں آپ کی کالز آئیں، آج ایک بہت بڑی مناسبت ہے، شب معراج ہے انشاءاللہ، 27ویں شب کی آمد ہے یہاں یورپ میں اور ایشیا میں اس کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ اسی سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کریں گے جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب سے کہ علامہ صاحب شب معراج کا یہ جو واقعہ ہے یہ کب ہوا اور اس کی اہمیت جو ہے ہمارے دین میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آج کی جو شب ہے، شب عظیم شب ہے، اس کی مناسبت پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں آپ کی اور تمام عاشقان رسول اور آل رسول کی خدمت میں کہ یہ شب ایک اعتبار سے شب معراج ہے، معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اہم اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ شب بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ آج کی جو رات ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ عظمتوں کی رات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے وسیلے سے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا موقع اس کی رحمت سے، برکت سے فیضیاب ہونے کا بھی عطا فرمایا ہے۔ یعنی ایک بہت گولڈن چانس ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں اور حاصل کریں اللہ کی بارگاہ سے ہر وہ نعمت اور ہر وہ برکت کے جو آج کی رات میسر ہے۔ فرشتے سارے بالکل آمادہ اور تیار کہ کوئی بندہ آج کی رات جاگے اور اللہ سے مانگے تو اسے اللہ کی طرف سے ضرور عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سیر کرائی۔ یہ معراج یہ 2 عظیم مسجدوں کے درمیان ہے، مسجد الحرام جو مکے میں ہے اور مسجد الاقصی جو بیت المقدس میں ہے اس وقت فلسطین میں، ان کی سیر کرائی، اور اس سیر کرانے کے مقصد کو بھی اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ جو ہم نے سیر کرائی نا، اس کے سارے ارد گرد برکت ہی برکت ہے، برکتوں سے سرشار پورا سفر ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ اپنے حبیب کو اپنی کچھ خاص نشانیاں دکھائیں۔ اپنی خاص نشانیوں کو دکھانے کے لیے بڑا اہتمام کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر
شب معراج کے سلسلے میں چونکہ اس وقت بہت کم مسلمان تھے، اسلام ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا مکے میں، اور ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی دفعہ معراج ہوا ہو، بلکہ یوں سمجھیے کہ جب آپ اپنے وطن کو، کسی وطن سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا جانا آنا لگا رہتا ہے، کیونکہ آپ اپنے وطن کی طرف جب دل کیا آپ کا، آپ چلے گئے اور وطن کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم ہیں، سب سے پہلے اللہ کی مخلوق ہیں اور سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں، تو اب اپنے وطن کی طرف بار بار جاتے ہوئے ہوں، آتے ہوئے ہوں، کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معراج ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک خود معجزہ ہے، یہ ظاہری انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس خاص قدرت اور قوت کا استعمال نہ کرے تو اس کا امکان عام بشری تقاضوں سے ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے انتظام فرمایا ایک ایسی سواری کا۔ آج ہم فلائٹ کو لے لیجئے، آج کل کہتے ہیں کہ آگے چل کر ہم ایک ایسی بھی سواری تیار کر سکتے ہیں جو فلائٹ سے بھی زیادہ تیز ہو، ہزاروں مائل جو ہے نا وہ گھنٹوں میں سفر کر سکے۔ یہ لمحوں میں اس سے زیادہ سفر کرنے والی سواری اللہ نے عطا فرمائی، جس کا نام براق رکھا۔ براق بھی برق سے ہے، یعنی بجلی کتنی تیزی سے، آپ ادھر آپ نے یوں بٹن آپ نے دبایا اور آپ نے دیکھا کہ بجلی نے فوراً اپنا اثر دکھایا، اتنی تیز رفتار ہوتی ہے بجلی کی۔ براق جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سوار ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے وہ کیا۔ اب یہ کہ اس وقت کہاں تھے، کہاں سے، کس جگہ سے آپ ہجرت کرنے کے لیے گئے، تاریخوں میں بہت ساری باتیں مختلف آئی ہیں، کیونکہ پھر قرآن مجید میں اس جگہ کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جہاں سے دیکھیں نا، ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ کی بات کرتے ہیں نا، ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں تو اپنے گھر کی نہیں بات کرتے یا محلے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں منچسٹر ایئرپورٹ سے ہم گئے تھے فرانکفرٹ ایئرپورٹ کی بات کرتے۔ اللہ نے بھی بالکل اسی طرح کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایئرپورٹ ڈپارچر کی جو جگہ ہے اللہ نے بتایا مسجد الحرام ہے، الی المسجد الاقصی، ڈیسٹینیشن بتایا کہ بیت المقدس۔ اب اس درمیان ساتوں آسمانوں کی سیر، قاب قوسین کے قریب، پھر یہ کہ جہاں جبرائیل امین بھی ساتھ نہ جا سکے، ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے، میں اس کے بعد آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہ یہ مقام صرف آپ کا ہے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے پر جل جائیں گے۔ تو پیغمبر اکرم جبرائیل امین سے بھی آگے نکل گئے اور اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور مقام نہیں ہے، یعنی یہ فائنل، منتہا کا مطلب ہے جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے سفر کی۔ تو اب اس میں جو معراج کی جو داستان ہے اتنی بڑی ہے کہ پہلے آسمان میں آپ نے کیا دیکھا، وہ نشانیاں کیا تھیں جو اللہ نے فرمایا نُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے اس سفر میں لے کر گئے اپنے حبیب کو۔ تو وہ نشانیاں کیا تھیں، کیا کیا حالات تھے دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں، ساتویں آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر یہ کہ سدرۃ المنتہا اور ساری باتیں۔ البتہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے جب کلام کیا تو پھر سب سے زیادہ مانوس لہجہ جو پیغمبر اکرم کے لیے تھا وہ مولا علی کا تھا، اور مولا علی کے اس مانوس لہجے کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے انتخاب فرمایا، سبحان اللہ۔ اور وہ لہجہ مولا علی میں سرکار دو عالم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اور داستان چونکہ زیادہ ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ معراج ہی کے موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
کہ نور اقدس کی نوید پیغمبر اکرم کو سنائی گئی، سبحان اللہ، اور ان کے اپنے صاحب اولاد ہونے اور قیامت تک پیغمبر کی نسل کو آباد رکھنے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور جب بھی معراج پر گئے ہیں، اللہ نے اپنی توحید اور اپنے نبی کی نبوت کے ساتھ ہماری ولایت اور امامت پر بھی زور دیا کہ اس مشن کو آخر تک لے جانے کے لیے تمام اماموں کی امامت کا بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اور دوسری جو مناسبت ہے جو پیغمبر اکرم کی زمینی فضیلت ہے، یہ تو معراج کی فضیلت ہے نا، زمینی فضیلت یہ کہ 27 رجب المرجب کی صبح کو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور قرآن مجید کی آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سورہ علق کی 5 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو کہ کل کی صبح نازل ہوئی ہیں جب سرکار دو عالم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں غار حرا میں مصروف تھے۔ وہ جو غار ہے اتنا مبارک، تو یہ شب معراج کی شب بھی ہے، آسمانی سیر کی پیغمبر اکرم نے۔ پھر آسمانوں میں سردار جو تھا اس کو کل کے دن اللہ نے بھیجا زمین پر کہ آیتوں کو لے کر جاؤ اور اپنے حبیب کو آیتیں پڑھ کے سناؤ۔ وحی کا آغاز بھی کل رات سے ہوتا ہے، نبوت و رسالت کا آغاز بھی کل سے ہوتا ہے، تو 27 رجب کی عظمت بھی کسی اور عید سے کم نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، امام نے فرمایا کہ رجب کے دن ایک ایسی رات ہے کہ جس رات سے افضل کوئی اور رات نہیں سوائے شب قدر کے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی رات ہے جو شب قدر کے بعد سب سے بڑی عظیم فضیلت کی رات ہے؟ فرمایا 27 رجب کی رات ہے، کہ جس رات اللہ کا حبیب معراج پہ بھی جاتا ہے اور جس کے دن میں صبح اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان بھی فرماتا ہے اور بعثت رسالت کا دن ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور اسی ایشو اور اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ مزید رہنمائی لیں گے، آج کے جو اعمال ہیں اس حوالے سے بھی ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ تو کالز کا سلسلہ آپ کی اجازت شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کیا سوال پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، آپ لائیو آ چکے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ چلیں، اگر ان سے اگلے کوئی کالر ہیں، اور ناظرین ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہے، فون نہ مل پائے تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں abbasabdi@hidayat.tv۔ اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، اور سرکار کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام اور جہاں جہاں تک سادات اکرام اور مومنین اکرام ہیں، ان کی خدمت میں آج کی رات کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور سید سرکار، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا سرکار 3 مرحلوں میں اس دنیا میں نہیں تشریف لائے؟ کہ پہلا مرحلہ جو تھا خلقت نور کا، وہ عالم حقیقت میں تھا، اور دوسرا ظہور سرکار کا عالم ارواح میں ہوا، جہاں انبیاء نے اور فرشتوں نے اور باقی روحوں نے سرکار کی زیارت کی، اور تیسرا لبادہ بشریت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک۔ تو کیا انہی 3 مرحلوں کی طرح واپس بھی اپنے مقام تک پہنچے جہاں سے پہلا سفر شروع کیا تھا؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے اسی سے ملتا کنٹینیوشن یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام آسمانوں پر لے گئے، اور سرکار نے اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، ذائقہ چکھا، پھر کہا کہ جہنم دکھاؤ، جہنم دکھایا، اور پھر کہا کہ آپ جنت دکھاؤ۔ تو جب جنت میں داخل ہو گئے تو اسرائیل علیہ السلام نے جب کہا کہ واپس چلو، انہوں نے کہا کہ جو اصول اللہ نے طے کیے ہیں وہ میں پورے کر چکا، اب میں اس یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ تو کیا سرکار کا اوپر جانا زیادہ حیران کن ہے یا وہاں سے واپس آ جانا زیادہ حیران کن ہے؟ شکریہ جی۔
بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب لوٹن سے، آپ نے سوالات کیے اور انشاءاللہ جوابات بھی حاصل کریں گے۔ ان کے بعد اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ تو جی ناظرین، آپ جو سوالات پوچھنا چاہیں آپ ضرور سوال پوچھیں تاکہ پھر اکٹھے جوابات کی طرف چلیں گے۔ تو اس وقت سوالات پوچھنے کا وقت ہے، آپ ضرور آئیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ بات ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پہ فون ملاتے تو بات نہیں۔ جی آپ اسی وقت لائیو ہیں، پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اپنا نام بتائیں گے؟ غلام مصطفیٰ۔ جی غلام مصطفیٰ صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ بات ہو سکتی ہے؟ جی بھائی آپ بات کر رہے ہیں، ٹی وی سے نہ سنیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم 1 سال ہو گیا میں سعودی میں آیا ہوں، تو اپنا سعودی میں آیا ہوں میں 1 سال ہو گیا جی، تو ہم میاں بیوی نے عمرہ بھی کر لیا الحمدللہ جی، تو میں ماتمی ہوں مولا کا، تو لوہے کے اوپر میں ادھر جو ٹی وی پہ لوہے آتا ہے اس پہ میں ماتم داری اپنا قرصہ دے سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب، سعودی عرب سے آپ شامل ہوئے، آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا۔ جی غلام مصطفیٰ صاحب تھے ہمارے ساتھ سعودی عرب سے، اور اگر ناظرین ان کے بعد کوئی کالر ہیں تو فی الحال نہیں ہے، تو جو سوال تھا علامہ صاحب علی جان شاہ صاحب کا کہ 3 مراحل میں حضور کی آمد، سوالوں کے جواب کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں مزید ہمارے ناظرین و ناظرات کو اطلاعات فراہم کریں۔ آج کی رات جو ہے وہ اعمال بھی بہت اہم اعمال ہیں جی، اور امام سے پوچھا گیا کہ آج کی شب کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے عظیم ہے، تو فرمایا، البتہ اس امام کے قول کو آگے امام محمد جواد محمد تقی علیہ السلام تک بات جو ہے نا جاتی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شب کی رات ہے، شب معراج ہے اور شب بعثت پیغمبر اکرم ہے، یہی 27 رجب ہے، اور 27 رجب میں 12 رکعت نماز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے انسان کو پڑھنا چاہیے، 12 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی چھوٹی صورت پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں کہ بڑے سورے پڑھے، چھوٹی صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پڑھ لے، اس طرح 12 رکعت نماز ادا کرے۔ 12 رکعت نماز جب ادا ہو جائے 2 رکعت کر کے، تو پھر بیٹھ کر کے مصلی پر 7 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور 7 مرتبہ سورہ کافرون، 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، اور پھر ایک دعا ہے جو مختصر ہے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس کو پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے۔ ٹھیک ہے، آج کی شب ساری برکتوں کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کسی کو بھی محروم اللہ نہیں فرمائے گا، آج کی رات محروم کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جب یہ دعائیں اپنی کر لے، حاجتیں اپنی مانگ لے، تو مولا علی علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھے۔ مولا علی علیہ السلام کی زیارت خاص کر آج کی شب بڑی اس کی تاکید ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج پیغمبر اکرم کی بعثت کی شب ہے، معراج رسول کی شب ہے، تو مولا علی کی زیارت کا اتنا ثواب کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ کہ پیغمبر اکرم کی بعثت کے فوراً بعد نبی مکرم کا پہلا گواہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ معراج میں بھی مولا علی کا ساتھ ہے، زمین پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو پہلا تصدیق کرنے والا مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ جہاں تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر خوشیاں مناؤ اور بعثت کے دن عبادت کرو، وہیں تم علی کو بھی سلام کرو، کیونکہ اس نے گواہی دی تو پھر اس پورے مشن میں کامیابی ہوئی۔ اور مولا علی کی زیارت کا بڑا اس پہ جو ہے نا آج کی شب فضیلت ہے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ
مذہب اہل بیت میں معصومین نے تعلیم دی ہے کہ شب 27 رجب جو آج کی شب ہے، اگر کوئی جا سکتا ہو تو مولا علی کے روضے پر نجف الاشرف جائے اور وہاں ضرور تمام ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد زیارت کرے مولا علی کی، اور جو حاجت مانگ سکتا ہو مانگے، اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ اور یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یعنی ابھی بھی جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ یقین کرنا چاہیں تو جا سکتے ہیں، جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کے روضے پر آج کی شب بھی بڑے معجزات ہوتے ہیں، بڑا کرم ہوتا ہے، اندھے کو آنکھ ملتی ہے، لنگڑے کو پیر ملتے ہیں، اور بیمار کو شفا ملتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ وہاں پریشان کن جاتے ہیں اور وہ شفا پاتے ہیں۔ اس بات کو آپ کو معلوم ہے کہ ایک سفر نامہ مشہور ہے اہل سنت کے اور اہل تشیع کے بھی ہے، ابن بطوطہ کا سفر نامہ۔ ابن بطوطہ ایک بہت مشہور اور معتبر شخص ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم بھی وہ کہلاتے ہیں اپنے آپ۔ تو یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا اپنے سفر کی، سفر نامے میں، تو اپنے اس سفر کا ذکر کیا ہے کہ جب میں نجف گیا تو میں نے کیا دیکھا۔ کہتے ہیں جب میں نجف گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ماہ رجب کی 27ویں کی جو رات ہوتی ہے نا، وہ شیعوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور سارے جتنے محتاج، اپاہج، بیمار، جتنے بھی حاجت مند ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے روضے پر، اور وہ دعا کرتے ہیں، اور وہ صبح ہوتے ہوتے شفا یاب ہو کر جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسا اگر رہ جاتا ہے تو وہ بدنصیب سال بھر اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں تمہارے اندر خامی ہوگی، ورنہ اس در سے کسی کو مایوس نہیں کیا گیا، محروم نہیں کیا گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ رافضی، اب اس لفظ رافضی اس نے لکھا ہے چونکہ وہ خود شیعہ نہیں تھا، کہتے ہیں رافضیوں کا یہ عقیدہ خالی یہ وہم و توہم ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو میں نے جب پتہ لگایا تو واقعاً ایسا ہوتا ہے۔ اس نے لکھا ہے اپنے سفر نامے میں، سفر نامہ ابن بطوطہ، دہرا رہا ہوں کہ کسی کو پڑھنا ہو تو اس کا عربی میں نام ہے رحلت محمد ابن بطوطہ، اس کا نام محمد ابن بطوطہ سے مشہور ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے سفر نامہ ابن بطوطہ، اس کو پڑھیں۔ تو جب نجف کے سفر کی بات کی ہے اس نے، تو اس میں لفظ رافضی استعمال کر کے بھی یہ معنی ہے کہ میں نے اس کو وہم سمجھا تھا یا اڑائی ہوئی بات سمجھی تھی، لیکن میں نے خود جب پتہ کیا تو واقعاً ایسا ہوتا ہے۔ اور جتنے شفایاب ہوئے ان سے ملاقات کی ہے، 3 افراد جو ہے اس میں ایک لولا تھا، ایک لنگڑا تھا اور ایک اندھا تھا، ایک اصفہان سے تھا، ایک روم سے تھا اور ایک خراسان سے تھا۔ 3 کو میں نے ہوٹل میں دیکھا، اس کے وہ زمانے کے مسافر خانے جو ہوتے تھے اس میں دیکھا، تو وہ لوگ بہت رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا تمہارا کیا ہوا، تم لوگوں کیوں شفا نہیں ملی؟ کہا ہم اس رات ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے تھے، 27 کی جو رات ہے نا بہت اہم رات، وہ رات ہم نے مس کی ہے، جس کی وجہ سے اب ہم یہیں پڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلے سال تک کیا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس حد تک لوگوں کا اعتقاد ہے کہ ان تینوں کو میں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا ابھی واپس نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں، اگلے سال ہم شفا لے کے ہی جائیں گے یہاں سے، یعنی اس حد تک۔ تو آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے، کوئی آج رات مس نہ کرے، مولا علی کی زیارت ضرور پڑھے جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اور جو 12 رکعت کی نماز میں نے بتائی اس پر بھی توجہ کرے۔ کل کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے، اگر کوئی کالر ہیں تو لیتے چلے جائیں تاکہ میں ایک کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ چلیں آپ جا چکے تو جی کل کے دن سے متعلق وہ ہاں نہیں، ایک جملہ رہ گیا ہے اس سفر نامے ابن بطوطہ میں، اس نے لکھا ہے کہ جب کوئی مریض، کوئی حاجت مند اپنی حاجت پا لیتا ہے تو فوراً اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اور وہ زور سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ شفا پانے کے فوراً بعد رات کو 27 کی رات کو مولا علی علیہ السلام کے روضے مبارک میں جو شفا پا جاتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کلمہ۔ اب اگر کسی کو شفا نہیں چاہیے تو وہ نہ پڑھے، لیکن جس کو شفا چاہیے وہ کم از کم یہاں ابن بطوطہ کے سفر نامے کو پڑھ کے سمجھے کہ اس کو شفا ملے گی تو کس طرح ملے گی۔ اب جو کل کے دن کا جو اہم یہ روزہ ہے، روزہ کل کے دن کا بہت عظیم ہے۔
حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کا روزہ اتنا قیمتی ہو جتنا کہ کل کا روزہ قیمتی ہے. کتنا؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن کل کوئی روزہ رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 سال کے روزوں کے برابر اسے اجر عطا فرماتا ہے. 70 سال کے روزے، 70 سال کے روزے اندازہ لگائیے. اگر آپ 70 کو 365 میں ملٹیپلائی کریں کتنے ہو گئے؟ ایک روزے کی کتنی عظیم قیمت ہے اور کتنا عظیم ثواب ہے. تو کل جن کو ممکن ہوا روزہ رکھنے کا تو ضرور رکھیں، بڑی عظمت کا وہ ہے دن ہے. اور صلوات کثرت سے پڑھنے کی تاکید ہے، درود شریف محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، اور زیارت بھی رسول اکرم کی اور مولا علی علیہ السلام کی بھی ضرور کل پڑھیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو لیجیے ناظرین، اب آپ کی مزید کالز لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.